السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین اکرام، بریلویت کی شرمناک شکست کے بعد مفتی شہزاد مصباحی اب میدان میں اترے ہیں۔ ممبئی کا بھگوڑا 13 جون کا بھاگا ہوا ناسبی کوفی لئیم، جس نے بریلویت کو شرمسار کر دیا، بریلویت کو ذلت و رسوائی کا تحفہ پیش کیا۔ جس طرح وہ بھاگا مناظرہ سے 13 جون آپ لوگوں نے دیکھا، طرح طرح کے بہانے بناتا رہا۔ پہلے شرائط پر ایک بڑا بہانہ بنایا اور پھر اس کے بعد میں جب مناظرہ کرنے کے لیے مجبوراً جب اس کے علماء نے، اس کے بڑوں نے اس کو ڈنڈا کیا، اس کے حلق میں ڈنڈا کیا، اس کی ناک میں نکیل ڈالی، تو وہ کار میں بیٹھ کر مناظرہ کرنے آیا۔ بتائیے مناظرہ کیسے ہوتا ہے؟ مناظرہ باب مفاعلہ کا اسم مصدر ہے، جو اپنے دلائل پر نظر کرنا اور اپنے مد مقابل کو دلائل پیش کرنا، اس کے دلائل کو سننا، یہ مناظرہ ہوتا ہے۔ وہ آیا کار میں بیٹھ کے مناظرہ کرنے اور پہلی ہی شرط اس نے توڑ دی جو حسن الیاری نے اس سے شرط رکھی تھی کہ گالی نہیں دیکھا، اس نے آتے ہی گالی دیا۔ اور آپ علماء بتائیں، جو بریلوی علماء ہیں یا اصول جانتے ہیں، جو علم اصول مناظرہ سے واقف ہیں، کہ اس طرح سے کار میں بیٹھ کر مناظرہ کر سکتے ہیں کہ ثابت کر پتہ کہاں لکھا ہے کفر شیخین ثابت کر۔ وہ کار میں بیٹھ کر آیا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوفی لئیم علم اصول مناظرہ سے نابلد ہے، ناواقف ہے، اس کو علم مناظرہ پتہ نہیں ہے، مناظرہ کیسے کیا جاتا ہے وہ بھی اس کو نہیں معلوم۔ اس کو پتہ تھا کہ یہ مناظرہ نہیں کر سکے گا، مناظرہ سے یہ بھاگ جائے گا، تو یہ طرح طرح کے بہانے بناتا رہا اور آخر دم تک بھی اس نے جو ہے بہانے بنائے اور وہ بھاگا مناظرے سے۔ وہ آپ نے جو ہے دیکھا ہے، ڈسکنیکٹ کا جو ہے پھر نیٹ ایشو کا وہ خود ہی جو اپنی طرف سے مسئلہ گھڑ لیا ہے، لوگوں کو اپنا جھوٹ سچا ثابت کرنے کی یہ کوشش کر رہا ہے کہ اس کی وجہ سے کوئی ایشو نہیں ہوا بلکہ اس کی ہی وجہ سے سب کچھ ہوا۔ اگر مان لیتے ہیں کہ ڈسکنیکٹ کیا گیا ہے، اس کو نہیں لیا گیا، تو یہ آیا کہاں سے مناظرہ کرنے کے لیے؟ یہ کتابوں میں بیٹھا ہے، مناظرہ ہوتا ہی ہے، یہ تم اصول مناظرہ کے خلاف ہے۔ اور یہ بیوقوف اپنی ایک لائف میں جب آیا تھا، یہ خود کہتا ہے کہ جو میں نے مناظرہ کی جو تعریف کی ہے وہ اس اعتبار سے میرا بنتا ہی نہیں ہے کہ میں حسن الیاری کو چیلنج کروں، تو ہم یہ کہیں گے نادان بیوقوف، جب بنتا نہیں تھا تو نے کیوں چیلنج کیا پھر حسن الیاری کو؟ سب سے پہلے تو تیرا چیلنج تھا، تجھے کرنا نہیں چاہیے تھا، تجھے پتا تھا کہ تو بھاگ جائے گا، تو بھگوڑا ہے۔ تو ناظرین خیر، یہ بات سب آپ جانتے ہیں، یہ بھگوڑے کی حقیقت کو، یہ بھگوڑے کا راز فاش ہو چکا ہے، آپ حضرات جانتے ہیں۔ تو اب کوفی لئیم کے بھاگنے کے بعد جو ذلت و رسوائی کوفی لئیم نے بریلویت کو تحفے میں دیا ہے، اس کو بچانے کے لیے، پھر سے بریلویت کو عزت دینے کے لیے، عروج دینے کے لیے مفتی شہزاد مصباحی میدان میں آئے ہیں۔ میں ان کے تعلق سے یہ کہنا چاہوں گا کہ یقیناً یہ ایک اصولی عالم ہے، قابل عالم ہے اور بااخلاق عالم ہے، سنجیدہ عالم ہے، گفتار ان کی اچھی ہے۔ یہ بھگوڑے کوفی لائن کی طرح گندی گندی گالیاں نہیں دیتے ہیں اور جھوٹی جھوٹی قسمیں نہیں کھاتے ہیں اور کسی کے گندے نام نہیں بدلتے ہیں۔ ان کی میں نے پوری ویڈیو دیکھی ہے، انہوں نے اس میں حسن الیاری کا نام ایک بار بھی نہیں بدلا، نہ اس کے لیے کوئی گندے جملے استعمال کیے۔ اس کے علاوہ کسی اور کے لیے، ہم لوگوں کے لیے جو حسن الیاری کے لائف میں ہم گفتگو کرنے گئے تھے یا دوسروں کے لیے کوئی گندا لفظ استعمال نہیں کیا، کوئی گندی گالی انہوں نے نہیں دی۔ جس طرح سے بھگوڑا کوفی لئیم گالیاں دے رہا تھا گندی گندی حسن الیاری کو اور اس کے نام کو بگاڑ رہا تھا، ہمیں گندی گندی گالیاں دے رہا تھا، ہمارے ناموں کو بگاڑ رہا تھا، پھر ہمارے نسب پر انگشت تنقید اٹھا رہا تھا، ہمارے نسب کو بدل رہا تھا، یعنی کہ اس طرح سے یہ کس قدر اپنی اصلیت کو بتا رہا تھا۔ تو جس کی جیسی زبان ہوگی، جیسا خون ہوگا، وہ ویسا بولے گا۔ تو میں یہ کہہ سکتا ہوں شہزاد مصباحی کے تعلق سے کہ یہ بااخلاق سنجیدہ عالم ہیں، اچھی زبان والے ہیں، اچھی گفتگو والے ہیں، ایک اصولی عالم ہیں۔ یقیناً ان سے جو ہے مناظرہ کیا جا سکتا ہے، یہ قابل ہیں کہ ان سے مناظرہ کیا جائے۔ لیکن میں ایک بات یہ کہنا چاہوں گا شہزاد مصباحی کو کہ جو شرط آپ نے رکھی ہے کہ مناظرہ آف لائن ہوگا اور حسن الیاری کو ہندوستان بلانا پڑے گا، دیکھیں یہ تو امپاسبل ہے، یہ محال ہے، یہ ناممکن ہے کہ حسن الیاری کو انڈیا بلایا جا سکے اور وہ انڈیا آ جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ مناظرہ آپ کو آن لائن ہی کرنا پڑے گا۔ جو آپ اصول مناظرہ یا مناظرہ کی شرط جو آپ بتا رہے ہیں وہ آپ آن لائن بھی کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے مقام پر بیٹھیے، اپنی کتابیں آپ سامنے رکھیے،
اب اپنی کتابوں سے دلائل دیجیے، وہ اپنی کتابوں سے دلائل دے گا، آپ اپنی خود ایک لنک بنائیے، اپنی لنک جاری کریے، اسی لنک پر آپ حسن العیاری کو بلائیے۔ اگر وہ بھاگ جاتا ہے حسن العیاری، وہ آپ سے مناظرہ نہیں ہی کرتا، تو ہم اس کو بھگوڑا کہیں گے۔ اگر وہ آپ کے سامنے نہیں بیٹھتا، ہم اس کو غلط ثابت کریں گے، باطل ثابت کریں گے، اور آپ اپنے آپ سچے ثابت ہو جائیں گے۔ تو مناظرہ آپ آن لائن ہی کریے، آن لائن بھی مناظرہ ہو سکتا ہے، جس طرح آف لائن بیٹھ کر آپ آمنے سامنے مناظرہ کر سکتے ہیں، اسی طرح آپ آن لائن بھی بیٹھ کر مناظرہ کر سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے یہ آف لائن ہی مناظرہ ہو سکتا ہے، یہ کوئی فرض یا واجب نہیں ہے۔ آن لائن مناظرہ ہو سکتا ہے، یہ کوئی غلط بات نہیں ہے، نہیں، بالکل آن لائن بھی مناظرہ ہو سکتا ہے۔ وہی شرائط، وہی ضوابط آپ ملحوظ خاطر رکھ سکتے ہیں آن لائن مناظرہ میں۔ اسی طریقے سے اسی طور پر آپ مناظرہ کریں جس طرح آف لائن کر سکتے ہیں، آن لائن بھی آپ مناظرہ کریں، کیونکہ آپ اس کو دیکھتے ہیں، وہ آپ کو دیکھتا ہے۔ یہی تو ہے نا مناظرہ، نظر کرنا، وہ آپ کو دیکھے، آپ اس کو دیکھیں، اور آپ کتابوں میں توجہ کریں، نظر کریں اپنی کتابوں میں، اپنے دلائل پر نظر کریں اور اس کو پیش کریں، اس کے دلائل کو سنیں۔ وہ اپنی کتابوں میں نظر کرے گا، وہ آپ کو دیکھے گا۔ مناظرے کے اصول تو یہاں پر ہو رہے ہیں پورے، جو آپ آف لائن آمنے سامنے بیٹھ کر کر سکتے ہیں، وہی آپ آن لائن بھی بیٹھ کر وہ مناظرہ کر سکتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ ایک قابل عالم دین ہیں، آپ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہنا چاہوں گا کہ آپ کلیم رضوی کی طرح بھاگنا چاہتے ہیں، بھاگنے کے لیے آپ نے ایسی شرط رکھی ہے کہ آف لائن مناظرہ ہوگا، آن لائن نہیں ہوگا۔ میں ہرگز نہیں، آپ کو ہرگز ایسا نہیں کہوں گا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ ایک اصولی عالم ہیں۔ آپ کے علم کا قد، یعنی مفتی شہزاد مصباحی صاحب کے علم کا قد اتنا اونچا ہے کہ کوفی لعین آپ کے چپل کے پاس بھی نہیں لگ سکتا، اور شہزاد مصباحی کا درجہ، مقام و مرتبہ علم کے اعتبار سے وہ ہے، کوفی لعین آپ کے چپل سے نکلنے والی دھول کے برابر بھی نہیں، یعنی شہزاد مصباحی کا مقام علم کے اعتبار سے اتنا زیادہ ہے کہ کوفی لعین آپ کے چپل سے نکلنے والی دھول کے برابر بھی نہیں ہے، وہ اس گنتی میں بھی نہیں آتا، اس کو علم نہیں ہے۔ اگر وہ اصولی بااخلاق عالم ہوتا تو کبھی گندی زبان استعمال نہیں کرتا، کبھی گندی زبان استعمال نہیں کرتا۔ جس طرح شہزاد مصباحی گفتگو کرتے ہیں، اس طرح ہر ایک عالم کو کرنی چاہیے گفتگو۔ بریلویوں میں میں نے فقط ایک ایسا عالم دیکھا جو اس طرح کی گفتگو کرتا ہے، بااخلاق گفتگو، سنجیدہ گفتگو، نرم انداز میں گفتگو کرنا، یہ شہزاد مصباحی کے علاوہ میں نے کسی اور میں نہیں دیکھا ہے۔ انشاءاللہ ہم بھی جلد ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو میں مفتی شہزاد مصباحی صاحب تک یہی پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ آپ آن لائن مناظرہ کے لیے ہی تیار ہوں، آف لائن کی آپ ضد نہ لگائیں کہ آف لائن ہی مناظرہ ہوگا، حسن العیاری آئیں گے، آمنے سامنے بیٹھیں گے، ہندوستان آئیں گے تو مناظرہ ہوگا۔ یہ دیکھیں، یہ محال ہے، یہ امپاسبل ہے، یہ ناممکن ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ کو آن لائن ہی مناظرہ کرنا پڑے گا، اور جو ہے اس پر آپ اپنے شرائط اور اس پر آپ جو ہے اپنی شرائط تحریر کریں، یا آن لائن آ کر ایک میٹنگ کر لیں حسن العیاری سے، اس پر جو ہے آپ ویڈیو پر ہی آن لائن ہی شرائط طے کر لیں آپس میں بیٹھ کر، کیونکہ شرائط وہی مضبوط ہوتے ہیں، قوی ہوتے ہیں جو آپس میں فریقین طے کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ کوفی کریم بھگوڑے کی طرح آپ اپنی طرف سے شرائط بنانی نہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس طرح نہیں کریں گے۔ جس قدر جعل سازی، دجل و فریب کوفی لعین نے کیا ہے، وہ تو جعل سازی، دجل و فریب، گالیوں کا شہنشاہ ہے۔ وہ ہندوستان میں سب سے بڑا شہنشاہ، اس سے بڑا شہنشاہ گالیوں کا، دجل و فریب کا میں نے تو کہیں نہیں دیکھا۔ اور اس کے علاوہ یہ بات میں عرض کرنا چاہوں گا کہ مفتی شہزاد صاحب کی ویڈیو اپلوڈ ہونے کے بعد ان کے کئی شاگردوں نے، یا شاگرد کہیں یا ان کے متعلقین محبین کہیں، تلامذہ ان کے، انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا۔ ان کے شاگردوں نے دکھایا کہ ہم ان کے یقیناً شاگرد ہیں، انہوں نے بھی بڑی اچھی گفتگو کی کہ سید صاحب، ہم جو ہے آپ کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ شہزاد صاحب نے جو ہے چیلنج قبول کر لیا حسن العیاری کا، اور آپ جو ہے حسن العیاری تک مفتی صاحب کے اس پیغام کو پہنچا دیں۔ بڑی اچھی گفتگو کی، لیکن مفتی کوفی لعین کے جتنے شاگرد فون کر رہے ہیں سب گالی دیتے ہیں۔ اس نے سکھایا ہے لوگوں کو، ان کو گالی دو، ان کو گالیوں سے بات کرو، ڈراؤ دھمکاؤ، یہ سمجھتے ہیں یہ گالیاں دیں گے، دھمکائیں گے، ڈرائیں گے، گندی باتیں کریں گے تو ہم ویڈیوز بنانا چھوڑ دیں گے، حق بیان کرنا چھوڑ دیں گے۔ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ہم حق بیان کرتے رہیں گے، سچائی لوگوں کے سامنے لاتے رہیں گے۔ تو میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا مفتی شہزاد مصباحی صاحب، آپ آن لائن مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیے، آف لائن کی رٹ مت لگائیے، ضد نہ کریں جس طرح کی ضد یہ کوفی لعین کر رہا تھا، اور اپنی ضد سے وہ جو ہے ناجائز ضد
وہ بھاگتا ہوا نظر آیا، بھگوڑا ثابت ہو گیا ہے، جس نے بریلویت کو رسوا کر دیا، شرمناک شکست دلائی اس نے اپنے آپ کو اور ساری بریلویت کو۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہم سب کو حق بولنے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اہل بیت علیہم السلام، تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے سچی عقیدت محبت کی توفیق عطا فرمائے، ان کا دفاع ہمیشہ کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین بجاہ النبی سید المرسلین طٰہٰ و یاسین۔